بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد ولہما عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین الرأی غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرأي فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، باب جو ہمارا جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دینا کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو اس ضمن میں ایک آیت جو کہ سورہ یوسف کے اخیر کی ہے، بڑی مشہور ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث اس کے پہلے گزر چکی ہے، اب یہ دوسری حدیث ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں جو باتیں ہوں گی پھر وہ آگے ذکر کی جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں کے پر فتح عنایت کرے گا۔ تو لوگ رات بھر اس موضوع کے پر بحث کر رہے تھے کہ کسے جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہر کوئی چاہتا تھا، خواہش مند تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو آپ کو کہا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو آپ نے ان کے پاس آدمی بھیجے اور انہیں لایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک، اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگایا اور دعا کی، چنانچہ اس کی برکت سے ان کی بیماری ایسے ختم ہو گئی کہ گویا وہاں بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں عنایت کیا اور کہا بہت احتیاط کے ساتھ چلنا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے مقام اور ان لوگوں کے میدان میں اتر جانا، پھر انہیں دعوت دینا اسلام کی طرف، اور انہیں بتانا کہ ان لوگوں کے پر اللہ کا کیا حق واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے پوری روایت جس کے پر اب یہاں بحث چلنے والی ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر جس جنگ کا تذکرہ ہے وہ خیبر کا ہے، جب بنو قینقاع جو کہ مدینہ کے اطراف میں واقع تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، تو ان لوگوں کو جب مدینہ سے باہر کھدیڑا گیا تو یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے اس وقت تقریباً 3 دن کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور دھیرے دھیرے خیبر کو فتح کرتے ہوئے، مختلف علاقوں کے پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے اصل مقام تک پہنچ گئے، لیکن وہاں گھمسان ہو رہی تھی۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے باوجود جنگ نہیں جیتی گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں۔ جھنڈا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جنگ کا قائد ہوگا، اور پوری جنگ کو ہینڈل کرنا، سپہ سالاری کرنا اسی کے ذمے ہوگا۔ تو وہ بندہ، وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب نبی اس بات کی گواہی دے تو شک باقی ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہوگا۔ ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہو، یا اس کا عمل اللہ کا قبول نہ ہو، اس کی کمائی صحیح نہ ہو، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، لیکن جب نبی کہہ دے تو نبی من جانب اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زبان نبی کی ہوتی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے، یعنی یہ محبت دو طرفہ ہے، ایک سائیڈ سے نہیں ہے کہ محبت کرنے والا ایک ہی طرف ہے۔ اب دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، لیکن کیا تمام لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں یا اللہ محبت کرتا ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے، پہلے گواہی دی گئی کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت دو طرفہ ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا باب اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ لوگ تحریف کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ گمراہیاں، بلکہ بنیادی طور کے پر آپ گمراہیاں دیکھیں گے عقیدے کے باب میں پیدا ہوئی۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ثابت نہیں مانا، خاص طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کہا کہ نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں محبت سے مراد اللہ اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، یہ ہے۔ آپ اسی طرح خاص طور کے پر تفسیر جلالین پڑھیے گا عربی کے اندر، وہاں پر آپ کو بہت سارے مقامات کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ، یعنی جو اللہ کے عمل سے متعلق ہے، اللہ ایسا کرتا ہے جیسا کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، یہ سب صفات فعلیہ ہے، کام والی صفات۔ تو یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو اس کا انکار کیا۔ آپ تفسیر جلالین پڑھیں گے جگہ جگہ کے پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں جیسا کہ مثال کے طور پر ید، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ خرچ نہیں کر پا رہے، لہذا وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن مجید نے صاف طور پر کہا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، جس طرح انسان کا ایک داہنا ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم اس کے پر بحث نہیں کریں گے، اللہ کا ہاتھ ہے مانتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں تفسیر جلالین کے بارے میں جو تذکرہ کر رہا تھا، تو اللہ کے ہاتھ کی تعویل کرتے ہوئے وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ دراصل یہاں اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اس کی تائید ہے، یہ مراد ہے، حالانکہ یہ اس کے اندر تعویل ہے، اسے غلط معنی پہنانا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شایان نشان، اللہ کو ساق پنڈلی بھی ہے، جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کے پر سے پردہ ہٹا دے گا۔ تو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کی شایان شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں، اب یہاں مثال کے طور پر آنکھ، ہم آنکھ کہتے ہیں، لیکن جیسی ہم کہیں گے چیتے کی آنکھ، چیل کی آنکھ، بندر کی آنکھ، تو فوری طور کے پر فرق ہو جائے گا، اس لیے کہ ان تمام لوگوں کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی تمام لوگوں کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چہرہ ہے، اللہ کو آنکھ ہے، پیر ہے، تو وہ اس کی شایان شان ہے، اس کی تشبیہ نہیں بیان کی جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ نے اپنے بارے میں صاف طور پر کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے تو آپ تشبیہ کیوں دیں گے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات، اللہ کا ہاتھ یا پیر کس کی طرح ہے؟ مانتے ہیں، اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے۔ وہیں یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے محبت کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ المراد بمحبت اللہ للعبد اثابتہ او ارادت اثابتہ، کہ اللہ کی محبت سے مراد ثواب دینا ہے یا ثواب دینے کا، بدلہ دینے کا ارادہ کرنا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں مانا جائے گا۔ محبت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی طور پر ثابت ہے، اور یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے بھی ہے۔ اور جتنی صفات فعلیہ ہے یہ کسی سبب کی بنیاد پر ظاہر ہوتی ہے، سبب کی بنیاد پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ کب محبت کر رہا ہے؟ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی بندے کی محبت سبب بنتی ہے اللہ کی محبت کا، اس کی صفات فعلیہ کے ظہور کا، وہی بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ کے پر فتح عنایت کرے گا۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن وہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا اور چلے گئے۔ اب صحابہ کا مزاج دیکھیے گا، خیر کے معاملے میں وہ کس قدر حریص رہا کرتے تھے کہ اتنا بڑا اعزاز کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کی محبت کے اظہار کے طور پر خیبر کی فتح اس کے ہاتھوں پر ملنے والی ہے، تو یہ بڑی نعمت تھی۔ چنانچہ سارے صحابہ رات بھر اس معاملے میں ڈسکس کرتے رہے کہ آخر یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ اعزاز کسے نصیب ہونے والا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہی آ گئے، جیسا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کی کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے، کوئی دینے والا ہوتا ہے تو قریب آتے تاکہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد دے دیا جائے۔ تو صحابہ بھی اس مقام اور اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے نمایاں طور پر آئے کہ آپ ان کا چہرہ دیکھیں، اور کوشش کرنے لگے۔ کلہم یرجو ان یعطاھا، ہر کوئی اس کوشش میں تھا، چاہت تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے، یہ اعزاز اسے عطا کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے، انہیں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا تک آنکھ کی تکلیف ایسے غائب ہوئی گویا کہ وہاں درد تھا ہی نہیں۔ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیے، غار ثور میں جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا، وہاں پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ کئی مقامات کے پر ایک صحابی ان کا ہاتھ کٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر جوڑ دیا، وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اور میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کا تھوک خاص طور کے پر جب وہ رات بھر سو کر بیدار ہوتا ہے نہار منہ، تو اس کا جو لعاب ہوتا ہے بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور اگر انسان کو زخموں کے پر لگانا ہے یا آنکھ کے پر لگانا ہے، اپنا لعاب اپنی آنکھ کے پر لگا لے تو آنکھوں کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ طور کے پر عمل بھی بتاتا ہے کہ لعاب کے لگانے کی وجہ سے اللہ نے شفا عطا کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عنایت کیا اور کہا انفذ علی رسلک، بہت احتیاط کے ساتھ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود بڑے نالائق اور شریر لوگ ہیں، اور کب دھوکہ دے، کہاں غداری کر بیٹھے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت احتیاط کے ساتھ جانا، چوکنا رہنا، اور ہر طرف چوکسی برتے ہوئے جانا، یہاں تک کہ ان کے میدان میں نازل ہونا، اتر جانا، اور وہاں جانے کے بعد تم انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا۔
یہ نہیں کہ فوری طور پر حملہ کرو گے. یہ یہی بتاتا ہے کہ اسلام جنگ اس بنیاد کے پر نہیں کرتا ہے اسے علاقہ فتح کرنا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون، اس کے دین کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے. ورنہ اگر صرف جنگ مقصود ہوتی، لوگوں کی جان لینا مقصود ہوتا، یا علاقوں کے پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا، جاتے ساتھ مارنے لگتے. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے سے منع کرتے. ہو سکتا ہے کہ عورتیں مار دی جائے، بچے مار دی جائے، بوڑھے مارے جائے. یہ اسلام کی خصوصیات میں سے کہ حالت جنگ میں بھی ایسے احکامات بیان کیے گئے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والے ہیں. تو یہ احکامات، بلکہ آپ نے دن کے اجالے میں بھی کہا کہ اگر کوئی نان مسلم جن سے ہماری جنگ جاری ہے، لڑ رہے ہیں، اگر ان کا کوئی بندہ عبادت گاہ میں جو ان کی عبادت گاہ ہے عبادت کرتا ہوا ملے، اسے مت مارنا. اور اگر کوئی بوڑھا شخص میدان جنگ میں آ جائے اس کو نہ مارنا، عورتوں کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا. منع کیا صرف انہی لوگوں کو جو واقعتاً لڑ لینے قابل ہیں اور جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں مارنا ہے. یہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ کے لیے دیے، اور انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ نے ان لوگوں کے پر کیا حق واجب کیے. اللہ کا حق کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے، ان لوگوں کے پاس تورات موجود ہے، اور تورات میں اللہ کا کیا حق ہے وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے. اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے ان کی غلطی ہے، لیکن تمہیں حجت پوری کر دینا ہے. اور آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. اب یہاں بات قابل غور ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے خیبر کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگیٹ بہت ہلکا دیا، کہا کہ ایک بندہ. دعوت میں ٹارگیٹ بہت ہلکا ہوتا ہے. کب ایک بندے کے لیے انسان کیا سوچے گا؟ ہزاروں لوگوں میں ایک بندہ مسلمان ہو جائے، اسے ہدایت مل جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت آسان ٹارگیٹ ہے. تو آپ نے یہاں یہ کہا تمہارے ذریعے اللہ ہدایت دے. ہدایت اللہ دے گا، اللہ توفیق دے گا، ذریعہ تم بنو گے. اب یہاں ہم جیسا کہ کام کرتے، اگر کوئی غیر مسلموں میں کام کرے، مسلمانوں میں کام کرے، خطبات ہے، دروس ہے، دعوت و تبلیغ ہے، دو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے رزلٹ کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مہینے بھر، سال بھر یا سالوں سے اتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ صحیح راستے کے پر آئے، کتنے لوگوں کے عقیدے کے اندر سدھار پیدا ہوا. یہ ذمہ داری ہماری نہیں. ہم کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کریں گے، اچھے سے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن دلوں کو پھیرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں. وہی بات یہاں پر آپ نے کہی، یہدی اللہ، اللہ ہدایت دے گا، ذریعہ تم بنو گے، تمہارے ذریعے ہدایت دے گا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے. اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت کی. یہ حدیث تھی، مختصر شرح آپ کے سامنے رکھی گئی. اب جو حدیثیں اور آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے پر 30 مسائل ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کا تذکرہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ کہ ان الدعوۃ الی اللہ طریق من اتبع رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ، اس میں لازم ہے کہ آپ کے سنت اور آپ کے طریقے کو فالو کیا جائے. یعنی دعوت بھی نبی کے طریقے کے مطابق دی جائے گی، جو نبی نے طے کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں طے کریں گے کہ کیسے دعوت دینا ہے، اور اس کے اصول اور ضابطے ہم اپنی مرضی سے نہیں، وہ تمام کے تمام قرآن و حدیث سے مستفاد ہوں گے، وہاں سے لیے جائیں گے. دوسری بات تنبیہ ہے اخلاص کے پر، کہ دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو بات انہوں نے کہی ہے، لِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ، کہ بہت سارے لوگ بظاہر حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ اس سے محفوظ رکھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا عمل یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بن جائے، بہت خطرناک چیز ہے. یہ دراصل ریاکاری کے اندر شامل ہوتا ہے، جذبوں کو غلط طرف لے جاتا ہے، اللہ کے بجائے بندوں کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے.
نمبر 3 کہ اس فریضے کے اندر بصیرت ہونا چاہیے. دعوت کا کام بڑا اہم ہے، تو بصیرت یعنی پختہ علم. بغیر پختہ علم کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے پاس وافر مقدار میں شرعی اصول اور بنیادی چیزوں کا علم نہ ہو، آپ برائے مہربانی دعوت کے میدان میں نہ اتریے گا. ورنہ ہم کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، تو اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان بن جاتا ہے. وہ ڈاکٹر یا نیم حکیم ہماری صرف جان لے گا، اس سے ہمارے دنیا تباہ ہوگی، لیکن اگر ہمارا ایمان خطرے میں آیا تو آخرت تباہ ہو جائے گی. لہذا اس باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. چوتھا ہے کہ من دلائل حسن توحید کونہ تنزیہ للہ تعالی عن المسبہ، کہ یہ توحید کے حسنوں کے دلائل میں سے، یعنی توحید کی خوبی ہے کہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کی جاتی ہے، یعنی اس کے پر کسی قسم کا عیب نہیں آنے دیا جاتا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ سبحان کا مطلب بھی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب قرار دینا. بہت سارے لوگ غلطیاں کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر الزامات یا اللہ کی ذات و صفات کے اندر خامیاں پیدا کر دیتے ہیں، یا کتاب و سنت سے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد پانچواں ہے کہ ان من قبح الشرک کونہ مسبۃ للہ، کہ شرک کی قباحت برائی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ بنتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، جو بڑی مشہور کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے اندر مثال دیتے ہوئے کہا شرک کی، یہ ایسے ہی ہے کہ بادشاہ کے تاج کو کسی چمار کے سر کے پر رکھ دیا جائے. بتائیے بادشاہ کا تاج کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کا مقام رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. آپ اسے کسی چمار کے پر رکھ دیں، اس کی کتنی بے عزتی ہے. یہ صرف ظاہراً، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے. تو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے، گالی دینے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے بعد چھٹا مسئلہ یہ ہے، سب سے اہم ہے، کہ مسلمانوں کو مشرکین سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ان کے ماحول میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی شرک کرنے لگ جائیں گے. ان کے ماحول سے بچ کر رہنا چاہیے تاکہ وہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو سکے. ہمارے یہاں دیکھیے نا، یہ تو بات جو آپ کہہ رہے ہیں، میں حقیقی واقعات آپ کو بتاؤں. کتنے مسلمان ایسے جو دیہاتوں میں خاص طور کے پر نان مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، گنپتی کے تہوار میں وسرجن کے موقع پر ان کے ساتھ ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے. بالکہ کتنے مسلمان، نام کے مسلمان حقیقت میں تو ہے نہیں، کہ اپنے گھروں کے اندر گنیش کی مورتی لاتے ہیں وسرجن کے لیے. بتائیے کتنا افسوس ہوتا ہے. یہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ نکلتا ہے. ساتویں نمبر کے پر ہے کون التوحیدی اول واجب، توحید کو بیان کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ دوسری چیزیں بیان کیجئے. آج ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہے، دیکھ لیجئے نا، وہ توحید کو کتنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے حق کو کتنا بیان کرتے ہیں. ایک جماعت تو ہمارے درمیان ایسی ہے، اللہ کی توحید تو کبھی بیان ہی نہیں کرتی ہے، صرف غیر اللہ کی بندوں کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا بنا کر، صرف شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، خواجہ اجمیری ہے، گیسو دراز ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں کا کیا کیا من گھڑت واقعہ ہے، بس وہی ان لوگوں کے نزدیک ہے. اللہ کی توحید کبھی ان کی زبان کے پر نہیں آتی ہے، نعوذ باللہ. اس کے بعد آٹھواں ہے کہ توحید سب سے پہلے بیان کی جائے گی، یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے. اب ہمارے یہاں پر دیکھیے نا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس نماز پڑھنے لگ جائے، اس کا عقیدہ کیا ہو اسے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عقیدہ صحیح کر رہے ہیں، اس کے بعد نماز کے بارے میں کہا. جیسا کہ معاذ بن جبل کی روایت گزری، پہلے انہیں عقیدہ سکھانا، اللہ کی توحید سکھانا، اس کے بعد نماز کے بارے میں حکم دینا، اس کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے. ہمارے یہاں عقیدہ چھوڑ دیا جاتا ہے، گلے کے اندر ڈوڑا لٹکا ہوا ہے، تعویذ لٹکی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر بندھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پر اس کا ایمان و یقین ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بس نماز پڑھو. ایسے حل ہونے کا نہیں، سب سے پہلے ہمیں توحید بیان کرنا ہوگا. اس کے بعد 90 نمبر کے پر ہے کہ ان معنی ان یوحد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کی، کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی دے، یہ اس کا مطلب ہے. 10واں ہے کہ ان الانسان قد یکون من اہل الکتاب وهو لا یعرف،
کہ انسان اہل کتاب جیسا کہ یہود و نصارہ ہیں، ان کے پاس تورات و انجیل ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ وہ یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن انہیں توحید کی دعوت دینا۔ حضرت علی کو بھی وہی کہا کہ پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی مسلمان ہیں، بہت سارے ہیں، بلکہ آپ اگر 100 مسلمانوں کو جمع کر لیں شاید اس میں اکا دکا ملیں گے جو حقیقت میں توحید کی معرفت رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان لوگوں کے اوپر، ورنہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، اللہ کی ذات اللہ کی صفات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ 11 نمبر کے پر ہے کہ علم تعلیم بتدریج دیا جائے، فوری طور کے پر بہت کچھ لاد نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے توحید سکھاؤ، اس کے بعد جب وہ سمجھ لے تو نماز، وہ سمجھ لے تو زکوٰۃ، ترتیب آپ نے بتائی دھیرے دھیرے۔ اور 12ویں نمبر کے پر ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے شروعات اس سے کی جائے گی، یعنی توحید سے، اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر زکوٰۃ کے مصرف بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تؤخذ من اغنیاہم فترد علی فقرائہم، کہ اس جگہ کے مالداروں سے لی جائے گی اور اسی جگہ کے غربا ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ لینے اور اس کے خرچ کرنے کی جگہ بھی آپ نے بیان کر دی۔ 14ویں نمبر کے پر ہے کہ کشف العالم الشبہۃ عن المتعلم، کہ عالم یہ شبہے کو، سیکھنے والے کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو اسے دور کیا جائے۔ وہاں اسی چیز کا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ اب یہاں ایک شبہ ہے، اب آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لینا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بتاتے کہ تمہیں زکوٰۃ لینا ہے تو وہاں شبہ پیدا ہوتا زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبے کو ختم کر دیا کہ زکوٰۃ اسی جگہ کے غربا پر خرچ کر دی جائے گی۔ تو تعلیم دیتے وقت جب ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ پیدا ہو، تو پہلے ہی اس شبے کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈاؤٹ نہ ہو۔ 15ویں نمبر کے پر ہے زکوٰۃ لیتے وقت عمدہ مال اس سے لینے کے بچنا ہے، جیسا کہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اس میں جو سب سے اچھی بکری ہے یا سب سے اچھا بکرا ہے وہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ معتدل اور نارمل قسموں کی بکری یا بکرا لیا جائے گا جس سے اس کے ریوڑ کے پر فرق نہ پڑے۔ اور 16ویں نمبر کے پر ہے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، یعنی اگر ہم نے اس کا اچھا مال لے لیا، خوب دودھ دینے والی بکری لے لی زکوٰۃ کے طور پر یا اچھا بکرا لے لیا، اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، وصول کرنے آئے دینا ہوگا، لیکن وہ دل بد دعا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بد دعا سے بچو، کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرو جس سے زکوٰۃ کے دینے والے کو تکلیف ہو۔ اور 17ویں نمبر کے پر ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب رکاوٹ نہیں، وہ فوراً عرش تک پہنچتی ہے اور قبولیت کے دروازے کے پر دستک دیتی ہے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہاں 18ویں نمبر کے پر ہے، یہ توحید کے دلائل میں سے ہے کہ سید المرسلین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سادات اولیاء ہیں ان لوگوں کے پر بھوک ہے، آزمائشیں آئیں، یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے، عبد ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، تبھی تو ان کے پر یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آئی، آپ کو انجرڈ بھی کیا گیا، زخمی بھی کیا گیا، آپ کو بھوک کی شدت کا بھی احساس ہوا، وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے۔ 19ویں نمبر کے پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کس کے ذریعے فتح دے گا آپ کو بتا دیا گیا، یہ خصائص نبوت میں سے ہے۔ اور 20ویں نمبر کے پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک لعاب لگانا جس سے شفا مل جانا، یہ بھی علامات نبوت میں سے ہے، یہ خصائص نبوت ہے۔ اور 21ویں نمبر کے پر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ تمام صحابہ کے درمیان انہیں چنا گیا اور انہیں جھنڈا دیا گیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کے پر خیبر کو فتح کیا، اسی لیے انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ 22واں مسئلہ ہے کہ
صحابہ کی فضیلت، حالانکہ انہوں نے تگ و دو کی کہ میرا نام آ جائے، مجھے جھنڈا مل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں وہ چیز نہیں ملی، لیکن انہوں نے کوشش کی۔ کوشش کرنے کے بعد اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ چاہت رکھتے ہیں، انسان کے بہت سارے ٹارگیٹ ہوتے ہیں، کوئی اچھا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی اچھا بزنس کھڑا کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے، انجینئر، ڈاکٹر ہے، عالم بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کوشش کی، چاہت تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو صبر اختیار کیا جائے۔ یہ انسان کو غلط راستے کے پر یعنی خودکشی یا مایوسی کے راستے پر لے جانے سے بچاتا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے، اللہ کے فیصلے کے پر راضی ہونا۔ اور 23واں مسئلہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہونا کوششوں کے باوجود، کہ کوشش کی گئی، صحابہ نے کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ چیز انہیں نہیں ملی، یعنی ان کو جھنڈا نہیں دیا گیا، لیکن جس نے کوشش نہیں کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انہیں دے دیا گیا، یعنی جس نے کچھ بھی کوشش نہیں کی، چاہت نہیں رکھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بیمار تھے، لیکن انہیں ہی دے دیا گیا، تو اللہ نے تقدیر میں جس میں لکھا ہے وہ چیز اسے مل کر رہتی ہے، گرچہ اس کو چاہت نہ بھی ہو۔ اور 24واں مسئلہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہو، سامنے دشمن بڑا خطرناک ہے، تو بہت چوکنا رہنا ہے، محتاط رہنا ہے۔ تو آپ ادب سکھا رہے ہیں کہ حالات کے تقاضے کے اعتبار سے اقدامات کیا جائے گا۔ 25واں مسئلہ ہے کہ قتال یعنی جنگ سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی۔ یہ اصول ہے، ڈائریکٹ لڑا نہیں جائے گا بلکہ دعوت دی جائے گی۔ اور 26واں مسئلہ ہے کہ یہ بات مشروع ہے کہ جنگ سے پہلے دعوت دی جائے اسلام کی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا۔ اور 27واں مسئلہ ہے کہ اس بات کی دعوت کی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبرہم بما یجب علیہم، کہ آپ انہیں خبردار کیجئے، مطلع کیجئے کہ تمہارے پر اللہ کا کیا حق واجب ہوتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ نے ہماری اپنی کتاب کے اندر اس کے حقوق اور واجبات لکھے ہیں، تو اس کے بارے میں اسے احساس ہو اور وہ چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور 28واں ہے کہ المعرفۃ بحق اللہ فی الاسلام، کہ اسلام میں اللہ کے حق کی معرفت، کہ سب سے پہلے اس کی توحید کو مقدم رکھا جائے گا، یہ اسلام میں سب سے بڑا حق ہے۔ 29واں مسئلہ ہے کہ اس شخص کا ثواب جس کے ذریعے اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت دیتا ہے، ایک بندہ بھی اگر ہدایت پاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی بندہ، کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے یا جس کا عمل بگڑا ہوا ہے، یا اس کا عقیدہ منہج صحیح ہے لیکن وہ عمل میں کوتا ہے، وہ آپ کی بنیاد پر، آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہدایت کے پر آ جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بہت بڑی نیکی دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور 30واں اور آخری مسئلہ ہے الحلف علی الفتیہ، کہ فتوے کے پر قسم کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، آپ نے ایک فتویٰ دیا نا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے، تو آپ نے اس کے پر قسم کھائی۔ تو ایسے مسئلے جو بالکل ثابت شدہ ہو وہاں آپ قسمیہ طور کے پر بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا، اللہ ایسا ہی کرے گا، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں پر الحمدللہ الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ باب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر، اور وہ شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ ایک نیا باب ہوگا جو انشاءاللہ آئندہ درس سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ و عمل اور فکروں کو ڈھالنے کی توفیق دے، ہر قسم کے انحرافات، گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔